صدیق پاک پر شان صداقت ناز کرتی ہے، مل کے پڑھ لیں۔ صدیق پاک پر شان صداقت ناز۔ ابھی بھی آپ تھکے ہوئے ہیں، ابھی یک زباں ہو کے آپ نہیں پڑھ رہے۔ صدیق پاک پر شان صداقت ناز تی ہے، ہوئے پہلے خلیفہ وہ خلافت ناز کرتی ہے، ہوئے پہلے خلیفہ خلافت ناز۔ نبی کے بعد ان جیسا نہیں پیدا ہوا کوئی، نبی کے بعد ان جیسا نہیں پیدا ہوا کوئی، فنا ہے وہ رسالت میں، فنا ہے وہ رسالت میں، طریقت ناز کرتی ہے، فنا ہے وہ رسالت میں، طریقت ناز۔ حدیث بے بہا لکھی ہے مسلم میں بخاری میں، حدیث بے بہا لکھی ہے مسلم میں بخاری میں۔ عقیدے والا مصرع ہے۔ امام الاولیاء ٹھہرے امامت ناز کرتی ہے، حدیث بے بہا لکھی ہے مسلم میں بخاری میں، امام الاولیاء ٹھہرے امام ٹھہرے امامت ناز کرتی ہے، امام الاولیاء ٹھہرے امامت ناز۔ زغ قسمت ملی ان کو رفاقت غار مرقد کی، زغ قسمت ملی ان کو رفاقت غار مرقد کی، سبھی در کھل گئے جنت کے، جنت ناز کرتی ہے، سبھی در کھل گئے جنت کے، جنت
وہ ادب و عشق کے حق میں سب صحابہ سے رہے اونچے، وہ ادب و عشق کے حق میں سب صحابہ سے رہے اونچے، ملا وہ مرتبہ ان کو کہ رفعت نازتی ہے، ملا وہ مرتبہ ان کو کہ رفعت نازتی، کیا تن من کیا قربان تن من دھن نبی کی ذات پر اپنا، کیا قربان کیا قربان کیا قربان تن من دھن نبی کی ذات پر اپنا، ملی ہے ان کو وہ عظمت کہ عظمت ناز کرتی ہے، صدیق کے پاک پر شان صداقت ناز کرتی ہے، ہوئے پہلے خلیفہ خلاف ہوئے پہلے، دنیاوی اعتبار سے بھی خلیفہ بلا فاصل اور روحانی اعتبار سے بھی خلیفہ بلا فاصل ہوئے پہلے خلیفہ وہ خلافت میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فتح رضیہ شریف کا 28ویں جلد، اس کا سیکنڈ لاسٹ رسالہ غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ سوال ہوا کہ کیا کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنا جانشین مقرر فرمایا؟ اس میں میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیابت کی 2 قسمیں ہیں، ایک جزئی مقید، دوسری کلی مطلق۔ جزئی مقید یہ ہے کہ مخصوص وقت کے لیے مخصوص کام کے لیے جزوی طور پہ جز وقتی طور پہ کسی شخصیت کو اپنا نائب مناب اپنا خلیفہ مقرر کرنا، فرمایا یہ استخلاف سری بارہا دفعہ حضور سے ثابت ہے۔ جس طرح امیر المؤمنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا صدیق اکبر عتیق اطہر علیہ الرضوان الاجل الازہر آپ کو لشکر اسلام کا سپہ سالار بنایا، یہ حضور کی نیابت ہے۔ کبھی اسامہ بن زید کو بنایا، کبھی عمر بن عاص کو بنایا، تو یہ حضور کی نیابت ہے۔ اسی طرح تحصیل زکوٰۃ کے حوالہ سے یہ اخذ زکوٰۃ یہ فرائض رسالت میں سے، لیکن اس کے لیے بھی کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی، کبھی حضرت خالد بن ولید پاک کی ڈیوٹی، تو یہ بھی حضور کی نیابت ہے۔ قرأت قرآن کے لیے قراء اکرام کا تعین اور تقرر فرمانا، یہ بھی چونکہ فرائض رسالت میں وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ، اس کے لیے تقرر اور تعین کرنا یہ بھی حضور کی نیابت ہے، حضور نے وہ بھی کیا۔ اسی طرح حجاز مقدس کے اندر جو مختلف صوبے تھے ان کے ناظمین گورنرز مقرر کرنا یہ بھی حضور کی نیابت ہے۔ اسی طرح جب مدینہ شریف سے غزوات کے لیے تشریف لے جاتے تھے
تو کسی ایک کو مدینے کا والی اور امیر مقرر کر دیتے. جس طرح غزوہ تبوک میں گئے تو امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الاسنا، آپ کو آپ نے مدینے کا والی اور امیر مقرر فرمایا. غزوہ بدر کی طرف گئے تو حضرت ابو لبابہ کو مدینے کا والی اور امیر بنایا. اور 13 غزوات ایسے ہیں جس میں حضرت عمر بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کا والی اور امیر بنایا. تو یہ سب حضور کی نیابت ہے. تو وقتی طور پہ مخصوص وقت کے لیے کسی مخصوص شخص کو اپنی نیابت بخشنا، یہ حضور سے ثابت ہے، یہ استخلاف ثابت ہے. اور کلی مطلق کی جہاں تک بات ہے، یعنی امامت کبریٰ کے لیے صراحتاً کسی کا تقرر فرمانا کہ یہ میرے بعد نظام حکومت، نظام خلافت فلاں شخص سنبھالے گا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوا. بلکہ مسند احمد کی حدیث اعلیٰ حضرت لائے، یہی 28ویں جلد غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق صفحہ 471، صحیح حدیث مسند احمد کی. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ جب زخمی تھے نا، عبد الرحمن بن ملجم نے جب حملہ کیا تھا تو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا، اس کو بند کر دیں، آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا استخلف علینا، مولا علی اپنے ہوتے ہوئے ہم پر خلیفہ بنا دیجئے، اپنا نائب بنا دیجئے. لا ولکن اترککم کما ترککم رسول اللہ. فرمایا نہیں، میں تمہیں اسی حال پہ چھوڑوں گا جس حال پہ مصطفیٰ کریم نے ہمیں چھوڑا. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب مقرر نہیں فرمایا بلکہ معاملہ شورا پہ چھوڑا، تو میں بھی معاملہ شورا پہ چھوڑتا ہوں. تو گویا مولا علی نے خود مہر لگا دی کہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. امامت کبریٰ کے لیے، امامت صغریٰ کی بات نہیں کر رہا، اس کا تو بنایا. امامت کبریٰ کے لیے، نظام خلافت کے لیے نبی پاک نے کسی کو متعین نہیں فرمایا. بلکہ اسی سے اگلی روایت جو ہے سنن دارقطنی کی اور الصواعق المحرقہ کا ریفرنس ہے، اور یہی غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق صفحہ 472. مولا علی فرماتے ہیں ہم خود حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا استخلف علینا، یا نبی اللہ اپنی زندگی میں ہم پر خلیفہ مقرر فرمائیے. کریم رؤوف الرحیم نے فرمایا لا، ان یعلم اللہ فیکم خیرا یولی علیکم خیرکم. میرے نبی نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھلائی چاہے گا، تمہارے لیے بھلائی پسند فرمائے گا، تو اے علی اس کو تمہارا والی بنا دے گا جو تم میں سب سے بہتر ہے. قال علی رضی اللہ تعالی عنہ. اب مولا علی کا فیصلہ سننا، میں اس لیے بارہا دفعہ اکثر محافل میں کہہ چکا ہوں کہ آئیے مولا علی کو حاکم بنا لیجئے، حکم تسلیم کر لیجئے، ان کی تحکیم کو حرف آخر کے طور پہ تسلیم کر لیجئے. خلافت بلا فصل، اس پہ مولا علی کا فیصلہ لے لیجئے. تفضیل شیخین پہ فیصلہ مولا علی سے لے لیجئے. مشاجرات صحابہ پہ فیصلہ مولا علی سے لے لیجئے. ایمان ابو طالب پہ فیصلہ مولا علی سے لے لیجئے. بالکل میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، سارے فیصلے مولا علی فرما گئے اور خلافت کا بھی فیصلہ فرما دیا. قال علی رضی اللہ تعالی ان یعلم اللہ فیکم خیرا یولی علیکم خیرکم. فرمایا جب اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھلائی چاہے گا تو اس کو تمہارا والی بنا دے گا جو تم میں سب سے یہ میرے نبی کس کو فرما رہے ہیں؟ مولا علی کو، جو تم میں سب سے. قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فعلم اللہ فینا خیرا فولا علینا ابا بکر. مولا علی فرماتے ہیں اللہ نے ہمارے ساتھ بھلائی چاہی اور جو ہم میں سب سے بہتر تھا ابو بکر کو ہمارا والی بنا دیا.
ہیں جی، سبحان اللہ، یہ مولا علی کو پڑھ رہا ہوں نا مولا علی فرما رہے ہیں۔ بلکہ یقین جانیے میں حیران ہوا حدیث پڑھ کے، جو کہ فتاوی رضیہ شریف اسی 28ویں جلد میں صفحہ 476 پہ ہے، اور اس حدیث کے روات کون کون سے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود بھی راوی، حضرت انس بن مالک بھی راوی، حضرت ابو درداء بھی راوی ہے، اور یہ حدیث پاک مسند احمد کے اندر بھی ہے، مستدرک الصحیحین کے اندر بھی ہے، معجم الکبیر کے اندر امام طبرانی بھی لائے، الکامل ابن عدی کے اندر بھی ہے، کنز العمال کے اندر بھی ہے۔ اور اس حدیث کو لکھنے سے پہلے اعلیٰ حضرت کے لفظوں پہ غور فرمائیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہایت روشن و سری، قریب نص و تصریح، ارشاد مصطفی، فرمایا نص کے قریب ترین یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ سبحان اللہ، نہایت روشن و سری، نہایت روشن و سری، قریب نص و تصریح، ارشاد مصطفی۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا ادری ما بقائی فیکم، میرے غلاموں وقت قضا کب آ جائے، اس لیے یہ بات پلے باندھ لو، فاقتدوا بالذین من بعد ابی بکر، میرے بعد ابو بکر کی اقتداء کو لازم جانو، وفی لفظ اقتدوا بالذین من بعدی من اصحاب ابی بکر عمر، اور دوسرے الفاظ یہ ہیں کہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا میرے بعد میرے صحابہ میں سے ابو بکر اور ابو بکر کے بعد عمر کی اقتداء کو لازم جاننا۔ بات پلے پڑی ہے کہ نہیں؟ بلکہ مولا علی کا ایک فرمان اسی مقام پہ موجود ہے، جو معجم الکبیر کی حدیث ہے۔ ایک شخص نے نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ بیچے ادھارے بطور قرض، تو وہ اونٹ بیچ کے جب واپس ہوا نا تو مولا علی راستے میں کھڑے تھے، تو آپ نے فرمایا کدھر گیا تھا؟ کہا نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا، ادھارے اونٹ ان کو دیے۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ نبی پاک سے یہ پوچھا نہیں کہ اگر میں قرض لینے کے لیے آؤں آپ کو نہ پاؤں تو قرض کون دے گا؟ کہا نہیں یہ تو میں نے نہیں کہا۔ کہا واپس جا۔ مولا علی نے اس کو واپس بھیجا، اور مولا علی کے کہنے پہ وہ نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوا، یا نبی اللہ اگر آپ کو کوئی حادثہ پیش آ جائے، آپ دنیا سے پردہ کر جائیں، تو یہ آپ کا قرض کون دے گا؟ حضور نے فرمایا ابو بکر سے لے لینا۔ اچھا پھر وہ واپس گیا تو مولا علی پھر راستے میں کھڑے تھے، تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الاسنا آپ نے فرمایا پھر جا، اور کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر یا نبی اللہ ابو بکر کو کوئی حادثہ پیش آ جائے تو پھر کون دے گا؟ فرمایا عمر سے لے لینا۔ اب جب واپس پلٹ کے آیا تو مولا علی نے فرمایا کیا فرمایا؟ کہا عمر سے لینا۔ کہا پھر جا۔ اللہ گجراں والوں جملہ میں پڑھنے لگا ہوں، ویسے گجراں والا میں اکثر ٹھنڈے خطیب آئے ہیں، تبلیغی جماعت کا سٹائل ان کو بڑا اچھا لگتا ہے، تو میری تقریر پتہ نہیں آپ کو ہضم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، تو ذرا توجہ فرمانا۔ تو میں عرض یہ جملہ یقین جانی دل پہ لگتا ہے، ہائے ہائے میں آقا کالن کے پتہ حضرت عمر دی شان کی، جب وہ عرض کرتا ہے یا نبی اللہ اگر عمر کو حادثہ آ جائے تو پھر کون دے گا؟ میں نے فرمایا وَيْحَكَ إِذَا مَاتَ عُمَرْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَمُوتَ فَمُتْ، فرمایا اے نادان جس دن میرا عمر مر گیا نا تو اس دن مر سکتا ہو، تو بھی مر جانا۔ وَيْحَكَ إِذَا مَاتَ عُمَرْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَمُوتَ فَمُتْ، فرمایا ہائے نادان جس دن میرا عمر مر گیا اس دن اگر تو مر سکے تو تو بھی مر جانا۔ یہ اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ دیکھو چار طرح کی متعلقات نصوص چار طرح کے بیان کیے گئے ہیں، عبارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص، اشارت النص۔ تو علماء نے یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے نا اس طرح کی کئی حدیثیں اور بھی بیان کی، جس طرح ایک مائی آئی اس نے سوال کیا تو یا نبی کریم رؤوف الرحیم نے فرمایا بعد میں آنا،
عرض کی یا نبی اللہ بعد میں آپ کو نہ پاؤں تو پھر فرمایا ابو بکر سے پوچھ لینا، یا نبی اللہ ابو بکر نہ ہو تو پھر فرمایا عمر سے مل لینا۔ اس طرح کی بہت ساری حدیثیں علماء نے شارحین حدیث نے جمع کی اور فرمایا اشارت النص سے سیدنا صدیق اکبر کی خلافت بلا فصل ثابت ہے حدیثوں سے۔ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اشارے دیے کہ میرے بعد کون ہوگا، ہیں جی؟ بلکہ اسی غایت التحقیق فی امامت علی صدیق 28ویں جلد کے صفحہ 477 پہ سیدی اعلی حضرت ایک بخاری شریف کی حدیث لائے، بڑی کمال کی حدیث ہے، بخاری شریف ہے، دوسری جلد ہے، کتاب المرضع صفحہ 846، اور بخاری شریف ہی کی دوسری جلد کتاب الاحکام باب الاستخلاف صفحہ 1072۔ اچھا میں یوں بھی کہہ سکتا تھا کہ بخاری شریف میں ہے، یہ بیچ میں اعلی حضرت کو میں کیوں لا رہا ہوں؟ سمجھ پڑی نہیں؟ یہ صرف سیک دینا ہے، آج جناب چھلترو پھلترو دو چار ڈائجسٹ پڑھ لیے تو اعلی حضرت کو حجت ہے؟ میں نے کہا جو تو کہہ رہا ہے پتہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا جی کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا اس کا مطلب ہے پیر میر علی شاہ کو حجت ہے، داتا علی جویری کو حجت ہے، خواجہ غریب نواز کو حجت ہے، مطلب تو اس کا یہ بنتا ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں بر صغیر پاک و ہند میں پچھلے 600-700 سال کی جو تاریخ ہے اس میں میرے اعلی حضرت سے کوئی بڑا فقیہ مجھے بر صغیر میں دکھاؤ۔ میں صرف اس یہ میں بات دعوے سے کہہ رہا ہوں، اس کو کوئی چیلنج کر کے دیکھے، یہ 100 سال کی بات نہیں ہے، میں کہتا ہوں 600-700 سال پہ محیط عرصہ بر صغیر میں اعلی حضرت سے بڑا کوئی فقیہ دکھاؤ، نہیں ہے، نہیں ہے۔ صدقے جاواں قربان تھی، کوئی عمران خان میٹنگ بلا رہا توجہ کوئی نہیں ہے، اللہ اکبر، توجہ سے سنیں۔ ہائے ہائے، تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ بخاری شریف، یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ اعلی حضرت نے صرف ہدایت کے بخشش نہیں لکھی، اعلی حضرت نے وہ کچھ لکھا کہ آج بڑے پڑھے لکھے بھی اتنی دسترس نہیں رکھتے۔ آئیے اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام رضا رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے امام کی تحقیق دیکھیں، استدلال دیکھیں۔ فرمایا کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں وصال سے پہلے سری نص فرما دینا چاہی، پھر معاملہ اللہ اور بندوں پہ چھوڑ دیا۔ وہ حدیث کیا ہے؟ بخاری شریف دوسری جلد کتاب المرضع صفحہ 846، اور بخاری شریف کی ہی دوسری جلد کتاب الاحکام باب الاستخلاف صفحہ 1072، سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہے، کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، عائشہ ادعی لی اباکا و اخاکا حتی اکتب کتابا، اے عائشہ اپنے باپ ابو بکر کو بھی بلا لے، اپنے بھائی کو بھی بلا لے، میں ان کو کچھ لکھ کے دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو اعتراض کرتے ہیں نا آخری وقت میں وہ جناب قلم اور کاغذ مانگا تھا تو مولا علی کی خلافت لکھ کے دینا چاہ رہے تھے، میں نے کہا نہیں، ابو بکر کی لکھ کے دینا چاہ رہے تھے۔ یہ بخاری شریف سے ثابت ہے۔ ہمارے ہاں سنی بھی دوڑ کے سنی لال پیلے وہ بھی یہاں منہ مارتے ہیں کہ حضور نے مولا علی کی خلافت کے لیے قلم دوات مانگا تھا۔ میں نے کہا شرم حیا کرو، بغیرت بننا ہے تو ذرا کھل کے بنو نا، اب بغیرتی کرنی ہے تو کھل کے کرو، حرام تو انو اونٹ جڑاتا ہو چونڈیاں مار رہا نا تو کھل کے سامنے آؤ، تو انو تو اڑے بتر دا تو ان پتہ لگے تو کتنے پانی چو۔ یہ ہن میں جس نے سناندہ پہ پتہ نہیں کسی نے سمجھ آندی پی تو کسی نے کو نہیں آندی پی، توجہ فرما۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا، وہ بلکہ میں نے کل جمعے میں بھی کہا وہ بات ہے، میں نے کہا اے بڑے جنازے اندر چکراں چ نہ پاؤ، خالد حسنین دا جنازہ ہویا نا تو میں کلپ ویکھیا تو افتخار رضوی ہے نقیب وعدہ آج تو بات سانو بھی جناب فکر پہ گئی ہے،
اپنے جنازے دی حفاظت کرو. میں کہا پتر جنازے دی نہیں ایمان دی حفاظت کرو. کیونکہ اسن پتہ امام علی مقام دا کتنا بڑا جنازہ ہی یا امام اعظم حنیفہ دا کتنا بڑا جنازہ ہی. اس واسطے جنازے نہ ودھاؤ, اپنے ایمان دی عقیدے دی فکر کرو. عقیدہ ٹھیک ہوئے تو جنازہ نہ بھی پڑے گا تو کم ہو جاسی. تو جے عقیدے چ گڑبڑ ہوئی تو جنازہ بے انتہا بے شمار عوام اکٹھی کر لو, بڑھنا کچھ بھی نہیں ہے. اس واسطے ایمان دی فکر کرو. تو میں کیا عرض کر رہا تھا, یہ بخاری شریف میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا ادعی لی اباکا و اخاکا حتی اکتب کتاب. عائشہ ابو بکر کو بلا لے, اپنے بھائی کو بلا لے, میں ان کو کچھ لکھ کے دینا چاہتا ہوں. فإنی اخاف ان یتمنی متمن, مجھے اندیشہ ہے, مجھے اندیشہ ہے. ویقول قائل, فرمایا کو میرے بات کہنے والا یہ نہ کہے انا اولا کہ میں حضور کا حقیقی جانشین اور خلیفہ بلا فضل ہوں. یہ تو بخاری شریف ہے بھائی, بخاری شریف ہے, دوسری جلد ہے, کتاب المردہ ہے, صفحہ 846 ہے. بخاری شریف کی ہی دوسری جلد ہے, کتاب الاحکام ہے, باب الاستخلاف ہے, صفحہ 172 ہے. میرے نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میرے بات کو کہنے والا یہ نہ کہہ اٹھے کہ آنا اولا کہ میں نبی پاک کا خلیفہ بلا فصل ہوں, خلیفۃ الرسول میں ہوں, میں حضور کا نائب ہوں. جملہ سننا میرے محبوب نبی نے کیا فرمایا, وَيَأْبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ. میرے نبی نے فرمایا یہ بات نہ اللہ تسلیم کرے گا نہ اللہ کے بندے تسلیم کریں گے مگر ابو بکر کو. سبحان اللہ. وَيَأْبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ. میں نو حیرت ہوں دیئے ان جناب والا پیر طریقت تے گڑبڑ شریعت آلے ان تے جن جناب والا صرف مریدن میں بخشش دا سہارا سمجھا ویا بدبخت تو سنیوں دا مال کھا کھا کے ساری زندگی تو انہوں اجائی پھٹ پئیے جا عقیدے دوجہ دے مشکوک بیان کر دیو لوگاں دے سامنے, لوگاں نو مشکوک کر دیو عقیدے تے. توجہ کرو, اللہ اکبر. میرے نبی نے فرمایا وَيَأْبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ. فرمایا میرے بعد میری نیابت کے حوالہ سے سوائے ابو بکر کے نہ ابو بکر کے علاوہ کسی کو نہ اللہ تسلیم کرے گا نہ اللہ کے بندے تسلیم کریں گے. اچھا اب اعلی حضرت آگے مسند احمد کی حدیث لائے. فرمایا میرے نبی نے دعیہ معاذ اللہ ان یختلف المؤمنون فی ابی بکرن. میرے نبی کے غلاموں میں تقریر ختم بھی کر دوں نا, یقین جانی یہ ایسا جملہ ہے, میں کہتا ہوں سیدنا صدیق اکبر کی شان اس ایک جملے میں جو میرے نبی نے بیان کر دی ہے اس سے بڑھ کے بیان ہو ہی نہیں سکتی. مقام صدیق سمجھ آتا ہے. میرے نبی نے فرمایا معاذ اللہ ان یختلف المؤمنون فی ابی بکرن. میرے نبی فرماتے رہنے دے نہ بلا. میرے نبی فرماتے اللہ کی پناہ کہ بندہ ہو مومن اور اختلاف ابو بکر میں کرے. اس لیے ہر پیر کو خبردار رہنا چاہیے, ہر مولوی کو خبردار رہنا چاہیے, ہر موٹیویشنل سپیکر کو اپنا کیڑا اپنے قابو میں رکھنا چاہیے. صدیق اکبر کے متعلق لب کشا ہونے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچا کرو, یہ وہ مقام ہے جہاں مصطفیٰ کریم اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں. معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. یہ اپنے لیے نہیں امت کو کہہ رہے ہیں, میری امتیوں اللہ تمہیں اپنی پناہ میں رکھے. اور اللہ کی پناہ میں گویا وہی ہوگا جو صدیق کے بارے میں اختلاف نہیں کرے گا. یہ بات پکی ہے, یہ مسند احمد کی حدیث ہے. میرے واسطے تو اعلیٰ حضرت بھی حجت ہے نا, جی ہاں, لیکن میں وہ چونکہ حوالوں کی ہوتی ہے نا غبار لوگوں کو, تو یہ مسند احمد کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا معاذ اللہ ان یختلف المؤمنون فی ابی بکر. فرمایا اللہ کی پناہ
بندہ ہو مومن اور اختلاف ابو بکر کے حوالے سے کرے، گویا مومن یہ کام نہیں کر سکتا، مومن یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر پاک کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا خلافت کے حوالے سے، آئیے مولا علی کا ایک فرمان، اسی غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق، آج یہی کتاب پڑھ دیں پھر اگلے سال کو اور کتاب پڑھ لساں، اعلیٰ حضرت دیئے تو کتابیں مقدیاں کوئی نہیں، یہی جناب والا غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق، یہی 28ویں جلد، اس کا صفحہ 472 اور 73 دونوں پہ یہ روایت موجود ہے۔ اور سننا ذرا مولا علی کیا فرماتے ہیں۔ مولا علی کا دور خلافت، مولا علی کا دور خلافت، مولا علی سے یہ سوال ہوا کہ جی پہلا خلیفہ تو ہنو ہونا چاہیے، ابو بکر کے میں خلیفہ بن گئے؟ تو مولا علی نے فرمایا بل رأی رأیتہ، ابو بکر کو ہم نے خلیفہ بنایا، ابو بکر کو ہم نے خلیفہ بنایا۔ اور آگے دیکھنا ذرا مولا علی کیا فرمایا، فرمایا تو یہ جو کہہ رہا ہے کہ مجھے خلیفہ ہونا چاہیے، خلیفہ بلا فاصلہ ابو بکر کیسے بن گئے؟ مولا علی فرماتے ہیں یہ روایت جو ہے نا، ویسے غایت التحقیق کا میں حوالہ دے رہا ہوں، امام اسحاق بن راہویہ کا ریفرنس بھی ہے، ابن عساکر کا ریفرنس بھی ہے، الصواعق المحرقہ کا ریفرنس بھی ہے، سنن دارقطنی کا ریفرنس بھی ہے۔ ہاں تو سامع نزید شاہ، مولا علی نے فرمایا اگر مصطفیٰ کریم میرے متعلق کوئی ایسا حکم فرما جاتے کہ میں حضور کا جانشین اور نائب مناب ہوں تو میں ابو بکر و عمر سے تلوار لے کے جنگ کرتا، کبھی ان کو ممبر پہ نہ چڑھنے دیتا، حضور کے فرمان کے خلاف کبھی ان کو نہ کرنے دیتا۔ اور اگلی بات سننا، مولا علی نے فرمایا یہ بتا کہ جب کریم رؤوف الرحیم نبی بتقاضِ بشریت جہاں فراش تھے تو اذان ہوتی تھی؟ ہاں مولا علی ہوتی تھی۔ میں پاس ہوتا تھا حضور کے؟ ہاں مولا علی آپ ہوتے تھے۔ کہ میں حضور کے پاس ہوتا تھا، اذان ہوتی تھی، حضور مجھے کیوں نہیں فرماتے علی نماز پڑھاؤ، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس کیوں فرماتے؟ میں تو حضور کے پاس ہوتا تھا، نبی پاک مجھے تو نہیں فرماتے تھے، ابو بکر کو فرماتے نماز پڑھا۔ اللہ، اور مولا علی فرماتے ایک بی بی نے ابو بکر سے یہ معاملہ پھیرنا چاہا، یہاں اس بی بی کا نام مولا علی نے نہیں لیا، وہ ایک اور مقام پہ سیاستہ کی حدیث ہے، وہ منشن کیا میرے محبوب نبی نے وہ نام، سیدہ عائشہ صدیقہ خود ہیں، عرض کیا نبی میرے والد جو ہیں وہ بڑے رقیق القلب ہیں، نرم دل نے، آپ کے عدم موجودگی میں نماز نہیں پڑھا سکیں گے، کسی اور کو حکم دو۔ تو نبی پاک نے فرمایا میں نے 3 دفعہ مولا علی کا نام اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اللہ نے فرمایا ابو بکر کے ہوتے ہوئے مصلی پہ کوئی توجہ ہے؟ اب ذرا توجہ کرنا، اب ذرا مولا علی کا فرمان سننا، انشاءاللہ دل میں ٹھنڈ پڑے گی۔ اچھا یہ مولا علی بتائیے پھر ابو بکر خلیفہ کیسے بنے؟ فرمایا بل رأی رأیت، ابو بکر کو ہم نے خلیفہ بنایا، شورائی سسٹم میں خلیفہ بنایا، مشاورت سے خلیفہ بنایا۔ فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظرنا فی امورنا، مولا علی فرماتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے نا تو ہم نے اپنے معاملات میں غور و فکر کیا کہ ہم میں سے کون ہے جو سب سے زیادہ اہل ہے حضور کی نیابت کا۔ اب مولا علی کا جملہ سننا، دل لگے دل والی، سبحان اللہ۔ مولا علی فرماتے ہیں فاخترنا لدنیانا مردیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، اس ابو بکر کو ہم نے دنیاوی امامت و خلافت کے لیے اس لیے چنا کہ مصطفیٰ نے ابو بکر کو ہمارا دین کا امام خود بنایا۔ فکانت الصلاة عظیم الاسلام وقوام الدین، اللہ اکبر، فکانت الصلاة عظیم الاسلام وقوام الدین۔ مولا علی فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو نماز کی امامت کیا ہے؟ فرمایا نماز کی امامت جو ہے نا یہ دین کی
احیاء کا، دین کو قائم کرنے کا، دین کی بزرگی ہے نماز۔ فبایعنا ابا بکر، مولا علی فرماتے ہم نے ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ فکان لذالک اہلا، وہ اس کے اہل بھی تھے۔ لم یختلف علی منا اثنان، اس میں ہم میں سے کسی نے خلاف بھی نہیں کیا۔ فادیت الی ابی بکر حقہ وعرفت اطاعتہ، اور میں مولا علی فرما رہے ہیں کہ میں نے ابو بکر کو خلیفہ بلا فصل مان کے نا ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے میں نے ابو بکر کو ابو بکر کا حق دیا، اور میں نے ابو بکر کی اطاعت کو اپنے آپ پر لازم جانا۔ کینیڈا تو ہوں جناب شیخ الاسلام دا ٹھپل ہوا کے کوئی آکھے جناب نہیں سیاسی طور پہ تو خلیفہ بلا فصل ابو بکر ہے اور روحانی طور پہ خلیفہ بلا فصل مولا علی ہے، تو میں آکھے جڑے داڑھی دا بوجھ چاہے بھی یہ بھی مناچا ہے، کوئی سمجھ کوئی نہیں آئی، اے جڑی خشخشی رکھی ہوئی یہ بھی تیرے تا بوجھ ہے، اس تو بھی جان چھڑا، سمجھ یہ کوئی نہیں آئی، ہے توجہ کوئی نہیں ہے۔ امت میں بہت بڑا فتنہ ہے یہ طاہر القادری، بے شک خدا کی قسم رفضیوں کی بولی، میں آکھا اور کتنا کھانا ہی اتنا کھا جتنا ہضم کر سکتا، اہل سنت سے غداریاں کرتے ہو، فیصلہ مولا علی سے لے لو نا، اے جو مولا علی دا نا چاہ کے تساں واگاں چھڑائیاں ہوئی یعنی قلعے پٹائے ہوئے ہیں تو مولا علی کو فیصلہ لے لو۔ مولا علی فرماتے ہیں فاخترنا لدنیانا مردیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، اس ابو بکر کو ہم نے دنیاوی خلافت کے لیے اس لیے چنا، کس لیے چنا؟ فرمایا اس لیے چنا کہ مصطفیٰ کریم نے اپنی زندگی میں ابو بکر کو ہمارا دین کا امام بنایا تھا۔ میں پوچھدا یہ باطنی خلافت روحانی خلافت یہ دین نال چل دی ہے یا کسی اور شے نال چل دی ہے؟ دین سے چلتی ہے نا، تو دین کا امام تو ابو بکر ہے، سمجھ کوئی نہیں آئی؟ بقول مولا علی کے دین کا امام کون ہے؟ تو میں کہ کچھ دین یا سارے دین دا، سبحان اللہ۔ تو مولا علی نے بھی فیصلہ کر دیا کہ خلیفہ بلا فصل سیاسی بھی ابو بکر ہے، روحانی بھی ابو بکر ہے، یہ فیصلہ تو مولا علی نے کر دیا۔ بھائی یہ ظاہری خلافت کے لیے ابو بکر کو چنا ہی اسی بنیاد پہ گیا، اسی بنیاد پہ چنا گیا کہ مولا علی فرماتے ہیں چونکہ نبی پاک نے ابو بکر کو ہمارا دین کا امام بنایا تھا اس لیے ہم نے ابو بکر کو اپنی دنیا کی امامت کے لیے چنا ہے۔ مولا علی نو دین نہیں سمجھ آیا ہیں جی، تو کینیڈا دے ویزے والے نو سمجھ آ گیا دین۔ اللہ توجہ ہے کوئی نہیں ہے؟ ہائے ہائے اکھے جی 1000 کتاب لکھی اس، تو میں آکھا میں اور رائٹر دساں جس 4 لاکھ کتاب لکھی ہے، 4 لاکھ جی جی 2.5 بد مذہب، سمجھے یہ کوئی نہیں آئی؟ میں جناب والا ڈینگی مارنا، میں آکھیا میں الحمدللہ کتاباں پڑھدا رہنا، یقین فرماؤ اعلی حضرت دیاں نقلہ مار مار کے کتاباں پوریاں کیتی ہوئی میں دعوے نال گل کر توجہ کرو۔ مولا علی نے کیا فیصلہ کیا؟ فرمایا ہمارا دین کا امام بھی ابو بکر ہے، دنیا کا امام بھی ابو بکر ہے۔ بات پلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی؟ اب بتاؤ خلیفہ بلا فصل روحانی کون ہے؟ مولا علی نے فیصلہ مولا علی نے کر دیا بھائی۔ فیصلہ کس نے کیا؟ اچھا بولو، فیصلہ کس نے کیا؟ مولا علی۔ سیدی آل حضرت امام آل سنت امام رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فتح، توجہ کرنا، ملفوظات آل حضرت صفحہ 112، آل حضرت فرماتے ہیں یہ ولایت کو ڈسکس کرتے ہوئے، کیونکہ ہر نبی ولی بھی ہوتا ہے، ہر ولی نبی نہیں ہو سکتا مگر ہر نبی ولی ضرور ہوتا ہے۔ فرمایا ولایت کے حوالے سے دیکھا جائے تو غوث اکبر ذات مصطفیٰ ہے، اور حضور کے بعد یہ ملفوظات اعلی حضرت ہے، صفحہ 112 ہے۔ اعلی حضرت سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس امت کا پہلا غوث ابو بکر ہے۔
جی اس امت کا پہلا غوث ابو بکر میں کہ غوث کوئی وزیر اعظم نو آخ دینی صدر نو آخ دینی گورنر نو آخ دینی سیاسی ہوتا نہیں نہیں اس امت کا پہلا غوث اور ان کے پھر نائب کون ہیں فرمایا حضرت عمر حضرت عثمان جب حضرت ابوبکر پردہ کر گئے تو اس امت کا دوسرا غوث فاروق اعظم ہے اور ان کے نائب حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی ہیں جب وہ پردہ کر گئے تو اس امت کا تیسرا غوث حضرت عثمان غنی ہیں ان کے نائب مولا علی اور مولا حسن ہیں جب حضرت عثمان غنی پردہ کر گئے تو پھر اس مقام پہ فائز ہوئے مولا علی اور ان کے نائب ہیں حسنین کریمین پھر امام حسن سے لے کے درجہ بدرجہ امام حسن عسکری تک مستقل غوث رہے ائمہ اہل بیت پھر امام حسن عسکری جب پردہ کر گئے تو امام حسن عسکری سے لے کے غوث پاک کے ظہور تک اس مقام پہ امام حسن عسکری فائز رہے باقی سارے ان کے نائب رہے غوث پاک تشریف لائے اللہ نے ان کو غوث العظم بھی بنایا سید الافراد بھی بنایا اور امام مہدی کے ظہور تک اس مقام پہ غوث پاک فائز رہیں گے تو اس امت کا پہلا غوث کون ہے ابو بکر وہ ظاہری طور پہ خلیفہ بلا فصل ہیں اے میں کہ غوث علی ٹرم یہ ظاہری خلافت واسطے استعمال ہوندی ہے اللہ اور اعلی حضرت تو خیر بڑی نظر تھی نا وہ جانتے تھے کہ چھلے مچھے ہیں واہ 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 یہ پپو ٹائپ مفکر پیدا ہو سن کیا بات ہے اور انہیں جخ مارنی ہے اس لیے المستند المعتمد کے اندر میرے اعلیٰ حضرت نے واضح لفظوں میں لکھا فرمایا جو سیاسی اور روحانی خلافت میں تقسیم کرتا ہے فرمایا ھذا قول باطل خبیث فرمایا یہ قول باطل ہے اور خبیث ہے واہ جی واہ بات پلے پڑی ہے کہ نہیں بے شک ہاں یہ قول ہی خبیث ہے تو لکھنا اللہ کون ہویا توجہ کوئی نہیں فرمایا یہ قول ہی باطل اور خبیث ہے ہاں مخالف لاجماع الصحابہ والتابعین یہ فرمایا صحابہ اور تابعین کے اجماع کی خلاف ہے والافضلیت فی کثرت الثواب وقرب رب الارباب فرمایا یہ جو افضلیت ہے نا یہ ثابت فضائل سے نہیں ہوتی کثرت ثواب سے سبحان اللہ اچھا مجھے بتاؤ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس یہ جو میرے نبی نے امت کا امام بنایا تو یہ منصب جو ہے یہ سیاسی ہے یہ روحانی ہے اونچا بولو میرے نبی نے فرمایا دنیا میں میرے 2 وزیر ہیں ابو بکر عمر آسمانوں پہ 2 وزیر ہیں جبرائیل میکائیل تو میں کہ آسمانہ چکڑی ریاست مدینہ آئی واہ جی واہ یہ روحانی سارا سلسلہ ہے نا بے شک اللہ اکبر اللہ بلکہ محی الدین ابن عربی قبلِ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ یہ ساری زندگی ان کا دفاع کرتے رہے شیخ اکبر کا وحدت الوجودیوں کے امام گزرے تو محی الدین ابن عربی ان کی فتوحات مکیہ کا 73واں باب کھولو میں نے کہا محی الدین ابن عربی کون ہے آکے ایسا گولڑوی ہوندے ہیں میں کہا چنگی گل ہے تو پکے کھلو بھی صحیح نا گولڑی عقیدے تو کھلو نا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تو ساری زندگی دفاع کرتے رہے شیخ اکبر کا اور شیخ اکبر فتوحات مکیہ کے 73ویں باب میں کیا فرماتے ہیں فرمایا بعض وہ خلفاء ہیں جن کو اللہ نے ظاہری خلافت سے نوازا بعض وہ ہیں جن کو صرف باطنی خلافت سے نوازا بعض وہ ہیں جن کو اللہ نے ظاہری خلافت بھی عطا فرمائی باطنی اور روحانی خلافت بھی عطا فرمائی فرمایا اس میں پہلا نام ابو بکر کا دوسرے فاروق اعظم ہیں تیسرے عثمان غنی ہیں چوتھے مولا علی ہیں پانچویں مولا حسن ہیں چھٹے جناب والا معاویہ بن یزید ہیں ساتویں عمر بن عبدالعزیز ہیں آٹھویں متوکل باللہ ہیں کیا بات ہے کیا بات پلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی میں نے کہا محی الدین ابن عربی تو فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر وہ ہے جو ظاہری طور پہ بھی خلیفہ بلا فاصلہ ہے باطنی طور پہ بھی خلیفہ بلا فاصلہ سبحان اللہ اور خود قبلِ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فتاوی میریہ آپ کا فتاوی میریہ صفحہ 240 پڑھو فرمایا خلفائے راشدین کے دور میں خلافت کی دونوں صورتیں پائی جاتی ہیں صورت خلافت بھی معنی خلافت بھی
سیاسی طور پہ جو خلافت کا ڈھانچہ سٹرکچر ہے وہ بھی پایا جاتا ہے، اور معنی خلافت جو باطنی اور روحانی خلافت ہے وہ بھی چاروں خلفاء کے دور میں، اور اس میں پہلا نمبر ابو بکر کا۔ بات پلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی؟ میں نے کہا تم ہر آستانے پہ جاتے ہو نا تو وہاں کیا جا کے جناب آیت سنتے ہو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا۔ اولیاء اللہ کی دو نشانیاں بیان کی ہیں نا، صاحب ایمان اور صاحب تقوی۔ لو جی میں سچی بات ہے جتنا میں مطالعہ کیتا نا، میری نظر چو کدرے نہیں گزریا کہ ولی واسطے وڈا آستانہ ہونا شرط ہے، ہزارہ مرید ہونا شرط ہے جی، کو پیراڈو یا صرف گڈیاں ہونا شرط ہے، نہیں۔ میں نے جو قرآن پڑھا ہے اس میں ولی کی دو نشانیاں، ایمان والا اور صاحب تقوی، چاہے بھاویں جھوپڑی بیٹھو ہوئے بھاویں مسجد مسلح تے بیٹھو ہوئے، یہ دو ولی کی نشانی ہے نا، ایمان والا اور اچھا بولو، ایمان والا اور ایمان والا اور یہ ولی کی نشانی ہے نا۔ تو پہلی نشانی کیا ہے؟ صاحب ایمان۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ صاحب، اچھا بولو، صاحب ایمان ولی ہوتا ہے۔ تو جس کا ایمان ایسا ہے، تاریخ الخلفاء پڑھی امام جلال الدین سیوطی کی، شعب الایمان پڑھی امام بیہقی کی، اور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والصحابہ عقیدہ سادسہ، اس کا صفحہ 371۔ توجہ کوئی نہیں ہے؟ اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ لو وزن ایمان، اعلی حضرت حضور نے فرمایا، اعلی حضرت نے لکھا، لو وزن ایمان ابی بکر و ایمان اہل الارض لرجح بموقع ما قال علیہ السلام۔ میرے نبی نے فرمایا سارے اہل ایمان کا ایمان ایک پلڑے میں رکھو، اسی پلڑے میں حضرت عمر کا، اسی پلڑے میں عثمان غنی کا، اسی پلڑے میں مولا علی کا، اسی پلڑے میں حسنین کریمین کا، جملہ صحابہ اور آل بیت کا، تمام اغواس، اقطاب، اوتاد، ابدال، نجبا، شرفاء، عظماء، قبراء، صالحین، عاملین، کاملین، عارفین، عابدین، ان سب کا ایمان ایک پلڑے میں رکھو، اور دوسرے پلڑے میں صرف ایک ابو بکر کا ایمان رکھو۔ ساڑھے گجران والے مولانا طارق جمیل صاحب ہے نا، ساڑھے بھی ہیں نا، ہاں توڑے گجران والے مولانا طارق جمیل صاحب ہے نا ساڑھے، انہوں نے بڑی جناب والا عادت بنی ہوئی، عادت کیڑا ہوندہ نا بھئی او بھی راضی رہے تو بھی راضی رہے، کیڑا یا ان کئیوں پڑ دی پئی اس میں کہ جب پڑ دی پئی تو 1000 روپے اور لو، 5 کلو مرچیں اور سٹو، میری شہد تک کوئی اثر کوئی نہیں، سمجھے یہ کوئی نہیں۔ ایسا یہ نہیں دیکھنا بھئی جناب والا فلان دے پیچھے اتنے بندے آنے، وہ بندے تو پہلے بھی موٹر سائیکلوں کی تصویریں بنا دیں بھی، ساڑھے اجتماع اتنے موٹر سائیکل بھی آئے ہیں، سمجھ کوئی نہیں آئی ہے تو ہاں سمجھ یہ کوئی نہیں آئی، چنگی آسی دو بار دو سجو تو اور چنگی آسی تو سنیوں بنائی ہوئی کھچے۔ اور ساڑھے طارق جمیل صاحب دی میں ایک تقریر سنی ہے، اور فرمانے تم کون ہوتے ہو مسجد کے اندر تکڑی لگانے والے، تول لگانے والے کہ فلاں کا ایمان فلاں افضل تو فلاں افضل، سارے افضل، میں کہتا ہوں جھاک مار رہے ہو، یا تو تم جاہل ہو تو یا تم غدار ہو، سمجھ آئیے؟ خبردار یہ حرام توپیاں چھوڑ دو وگرنہ کسی کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا، یہ نمبرداریاں کرنی ہیں، کوئی اور دھندہ کرو، عقیدے کے ساتھ کھلواڑ مت کرو۔ ہمیں یہ روب نہ جھاڑو کہ اتنے 1000 بندے ہمیں سنتے ہیں، میں کہ انہوں بھی تو بوڑنا تے آپ تو انجی تیرا برباد ہوئی بھی یارش ہے۔ یہ کون سی واردات ہے کہ جناب سارے افضل ہیں؟ میں کو سارے افضل کیویں؟ یہ کلپ ہے میرے پاس، کہا سارے افضل ہیں، تم کون ہوتے ہو تول لگانے والے؟ میں کہ سنگیا تول ہم نہیں رہے، تول خود مصطفیٰ رہے، تکڑی ہم نہیں لگا رہے، یہ تکڑی خود مصطفیٰ نے لگائی ہے، وزن ہم نہیں کر رہے، وزن مصطفیٰ خود کر رہے ہیں۔ لو وزن ایمان و ابی بکرین، میں کہا تو ناول تا ڈائجسٹ پڑھ کے جناب 40 منٹ تقریر کرے نا، میں تن فتح ورزویہ شریف پڑھاما، جی ہاں ڈائجسٹ نال دین نہیں پھیلدا، مٹھیاں مٹھیاں بولیاں تو بولیاں، توجہ ہے کوئی نہیں؟ توجہ کرو، میرے محبوب کریم روفہ بہن ڈاڈی گلنا کردہ وکرنا، حضرت قبلہ سادہ محمد داؤد صادق صاحب کل نراز ہو گئے حسن میرے تو بھئی تو بہن ڈاڈی تقریر کر گیا، توجہ ہے کہ نہیں؟ ہاں توجہ فرماؤ ذرا،
تو جو کرنا میں تک بالکل میں سچی بات ہے میں نگد و نگد آئندہ والا کہانی میں رکھی کدی تسا نہ بلایا سو تو نہ بلاؤ بھائی ساڑی صحت تک کیڑا اثر ہے نہ بلاؤ توجہ کوئی نہیں جی اچھا اچھا توجہ فرماؤ ذرا اچھا میری سورت صادق سیرت صادق سبحان اللہ صادق سیرت صادق شاہد رضا میں محدث اعظم پاکستان انہاں میرے تو انہاں میرے تو ناراض نہیں ہونا انہاں میرے تو ناراض نہیں ہونا انہاں تو گجرا والے مولوی ناراض ہونا تو آکسی تو اڈا بلایا ہوئے آئی سنو حق سنو حق مصطفیٰ نے فرمایا مصطفیٰ نے اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے میرے نبی نے فرمایا لوگو تکڑی لگاؤ تکڑی تول لگاؤ تول اور ایک پلڑے میں رکھو سب کا ایمان جملہ صحابہ اور آل بیت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھو تمام اہل زمین کا ایمان ایک پلڑے میں رکھو امم سابقہ کا ایمان ایک پلڑے میں رکھو اور دوسرے پلڑے میں صرف اکیلے ابو بکر کا برابر نہیں بھاری ہے بات پلے پڑی ہے کہ نہیں توجہ کوئی نہیں ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ میں اللہ اکبر تو جس دا ایمان سارے تو بھاری ہوئے تو او ولی نہیں تو اور کون ہے بھائی مواہب اللہ دنیا کی حدیث ہے خود مولا علی فرما رہے ہیں کہ 4 چیزوں میں ابو بکر مجھے سبقت لے گیا ایمان لانے میں سبقت لے گیا غار کی رفاقت میں سبقت لے گیا ہجرت میں سبقت لے گیا اور میں اس وقت اور مصطفیٰ کریم کی اتباع میں نماز پڑھنے میں سبقت لے گیا مولا علی فرماندے نے میں اس ویلہ اپنا ایمان چھپا رہے ہیں جدو صدیق اکبر گج وج کے اپنا ایمان بیان کر رہے ہیں جی یہ مواہب اللہ دنیا شارح بخاری امام کستلانی مولا علی فرما رہے ہیں تو فرمایا ایمان اتنا تگڑا ولی کی 2 نشانی ہیں آمنو وکانو یتقو تقوی کس معیار کا ہے کس شان کا ہے اللہ اکبر باقی سارے متقی ہیں ابو بکر اتقا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى میں آنے انہوں عرض کی تھی میں روٹی پہلے کھانی تھے میرا پتر میرے در ویخ دا کی آپ تو روٹی بعد میں کھاتے آج پہلے کیوں تو او ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے محترم بھائی علامہ طاہر صاحب نے خیر برکت دے تو انہا جڑا نا جی دسترخوان بڑا وسیل آیا تو انہوں نہیں پتا مولوی پھر کھانا لیتا میں ویسے کھا دا تھوڑا جی ایک روٹی کھا دی تو وہ بہت ساری چیزیں سن تھوڑا تھوڑا لینے تو بہتا ہو گیا تو ہن آیت پڑھ دیا میں بھی اوکھا ہوندا پیا تے سبحان اللہ تہاڈی تو انہی اوکھی ہوندی پئی نکلو وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ
إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى سبحان مولوی صاحب تو سب کیوں پیچھے بچ بیٹھے ہو؟ نسن کا پروگرام تو نہیں ہے؟ توجہ کوئی نہیں؟ اے میرا اپنا عزیز ہے، پھس دوجیاں آج گیا، میرا عزیز اپنا ہی ہے، توجہ کوئی نہیں؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا کون؟ جو سب سے بڑا متقی ہے، باقی متقی یہ اتقا، متقیوں کا امام۔ 500 روپے آیا بھائی، گجران علی بڑے سخی، جتنا زور لگا کہ 500 دیں دیں، اللہ توجہ فرماؤ بھائی۔ تو میں کی عرض کر رہا صاحب دی خدمت ہے، باقی متقی ابو بکر اتقا۔ ہون تیر القادری دے سر تک قرآن رکھو، ویسے قرآن دی تو مندہ شندہ کوئی نہیں ہے، پریکٹس کروا لو، او دے سر تک رکھو۔ میں ہون دا سب تو وڈا مومن بھی ابو بکر، سب تو وڈا متقی بھی ابو بکر، تے اللہ فرماندہ ولی دی 2 نشانیاں، ہون 10 امام الاولیاء کون ہیں؟ تو جو ہے کوئی نہیں؟ اللہ اکبر۔ اور یہی سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت بھی اسی سے ثابت ہے، اتقا افضلیت۔ وہ میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف کی 5ویں جلد، منیر العین فی حکم تکبیر الابہامین، یہ انگوٹھے چمڑا رسالہ، اس کی صفحہ 680 پہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فضیلت و افضلیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آج ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ جزوی فضائل سے افضلیت ثابت کی جا رہی، کتنی بڑی جہالت ہے۔ جزوی فضائل اس سے افضلیت ثابت کی جاتی ہے، یہ ظلم عظیم ہے۔ میرے سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں، فرمایا فضیلت و افضلیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ مواقف و شرح مواقف کا حوالہ دیا، فرمایا فضائل جس کے جتنے بھی ہوں، کسی کے فضائل و مناقب سے زمین آسمانی بھر جائیں تو اس کے فضائل کے باب میں ڈسکس ہوتے ہیں۔ تفضیل شیخین ابو بکر عمر کی افضلیت یہ عقائد کے باب میں ڈسکس ہوتے ہیں۔ یہ مسئلہ عقیدے کا ہے، فضائل کا نہیں ہے، جی ہاں یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ بات سمجھو۔ بلکہ اعلیٰ حضرت نے کمال کی بات کی، فرمایا تفضیل شیخین کے مقابل صحیح حدیث بھی آ جائے، یعنی ابو بکر عمر کی افضلیت کے معارض و مخالف صحیح حدیث بھی آ جائے تو قطعاً واجب التاویل ہے، بفرض باطل صالح تاویل نہ نکل سکے تو صحیح حدیث بھی واجب الرد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تفضیل شیخین تواتر و اجماع سے ثابت ہے، اور تواتر و اجماع کے مقابل احاد کو نہیں سنا جائے گا۔ یہ ہون جڑی میں شے پڑھی ہے نا، یہ مرزا محمد علی دے اگو رکھو بھئی، یہ مطلب سمجھا، سمجھ کوئی نہیں آئی تو لوگوں نے ایویں جناب پاگل بنانا ہستے 2-4 اردو دی کتاباں پڑھ کے تو جناب جخم مارنی شروع کر دی تھی، انٹرنیشنل نمبر میں آنکھیں ہوں انٹرنیشنل پکی ہے، نہیں کوئی نہیں آئی۔
فرمایا اوہ تفضیل شیخین ابو بکر عمر کی افضلیت جو ہے نا، فرمایا یہ عقیدے کا وہ مسئلہ ہے جس پر امت کا اجماع ہے، امت کا اجماع ہے، اور اجماع کے مقابل صحیح حدیث بھی آ جائے چاہے وہ بخاری اور مسلم میں کیوں نہ ہو، اس کی تعویل کی جائے گی، کوئی موافقت پیدا کی جائے گی، اگر موافقت نہ پیدا ہو تو صحیح حدیث کو بھی رد کر دیں گے۔ جی تفضیل شیخین تواتر اجماع سے ثابت ہے، بات پلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی؟ اور اسی سے اگلے صفحے پہ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا آج بعض جہال تفضیل علی کے قائل ہیں، یعنی مولا علی کو ابو بکر عمر پر فضیلت دیتے ہیں۔ فرمایا یہ مدادت شریعت یعنی قرآن و حدیث کی مخالفت ہے، اور معاندت سنت یعنی صحابہ اور تابعین کے اجماع کے خلاف ہے، لہٰذا ائمہ دین نے تفضیلیہ کو یعنی مولا علی کو ابو بکر عمر پر فضیلت دینے والے کو رافضی قرار دیا ہے۔ ہوں پتہ لگے سارے جنابے والا وہ جی ہمارا وہی عقیدہ جو اعلیٰ حضرت کا ہے، میں آکھیا وہ ساڑھے سامنے بہو نا پتہ لگے اعلیٰ حضرت دا کیڑا ہی توڑا کیڑا ہی، یہ آکھنا تو بڑا سوکھا کہ میرا وہی عقیدہ جو اعلیٰ حضرت کا ہے، یعنی ایسے خبیث تو بےایمان اعلیٰ حضرت پھر بھی انہاں دی محتاجی ہے، یعنی ایڈیاں حرام توپیاں کر کے پھر مڑ جڑ کے آندے ہیں بھی ساڑی پناہ اعلیٰ حضرت دی چھتری ہے، اتنی ہمت دلیری کوئی نہیں بھی بغاوت کرن پتہ جوتیاں لگ سن، اعلیٰ حضرت دے عقیدے کوئی نہیں، اعلیٰ حضرت نے ٹھوک بجا کے لکھا۔ فرمایا یہ تصریح جو ہے یعنی مولا علی کی تفضیل جو ہے، مولا علی کو ابو بکر عمر کو فضیلت دینا، یہ تصریح فرمایا یہ مدادت شریعت ہے، یہ تو قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اور معاندت سنت فرمایا صحابہ اور تابعین کے اجماع کے خلاف ہے، لہٰذا ائمہ دین نے تفضیلیہ کو رافضی قرار دیا ہے۔ اچھا اس طرح کے اعلیٰ حضرت کی 5 فتوے میرے سامنے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے تفضیلیہ کو شیعہ بھی کہا، رافضی بھی کہا، رافضی دا چھوٹا برا بھی آکھیا، 5 فتوے اعلیٰ حضرت میرے سامنے ہیں، توجہ ہے کوئی نہیں؟ اس لیے یہ بات یاد رکھیں تفضیل شیخین کا مسئلہ بڑا عام مسئلہ ہے، بات پلے پڑی ہے۔ اچھا اس پہ میرے سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے مطلع القمرین بھی لکھی جو تفضیل شیخین، اور 28ویں جلد کے آخر کا جو رسالہ ہے نا 182 صفحات پہ مشتمل الظلال القاء من بحر سبخ الاتقاء، یہ ایسا کمال کا رسالہ ہے 182 صفحات پہ مشتمل۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس رسالہ لکھنے سے پہلے میں نے استخارہ کیا، ادھر سے اشارہ ملا تب میں نے لکھا۔ یہ ہے ہی افضلیت صدیق اکبر پہ پورا رسالہ 182 صفحات پہ مشتمل، افضلیت سیدنا صدیق، پیسفک اعلیٰ حضرت نے صرف صدیق اکبر کی افضلیت پہ لکھا، وہ مطلع القمرین تفضیل شیخین پہ۔ ویسے تو غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق ائمہ اہل بیت کے جناب اس کے اندر بھی لائے، اور پھر ابو بکر کی ایک شان کمال کی اس سے پچھلے رسالے میں بیان کی، تنزیہ المکانت الحیدریہ عن وصمت عہد الجاہلیہ، اے میرے اعلیٰ حضرت دا کمال ہے۔ اور رشید احمد گنگوئی دا فتاوی رشیدیہ پڑھو نا جڑا دیوبندیاں دا کتب الارشاد ہے، تو اس کتب الارشاد دا حال ہے وہ جب مسئلہ دا جواب دے سی حلال فقط، حرام فقط، مکروہ فقط، نجائز فقط، یہ جواب ہے۔ اعلیٰ حضرت دا کمال ہے بھی سوال ایک ہوندہ جواب پوری کتاب ہوندی ہے۔ اس دیوتے ملتان جڑا نا جی شاہی مسجد توتلا علی جتھے حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ جمعہ پڑھاندے رہے، اس مسجد میں 4 گھنٹے اس موضوع تے اعلیٰ حضرت دی اس شان پہ بولے، وہ نیٹ تے موجود ہے، سن لگے سوال ایک تے جواب پوری کتاب۔ اللہ میں آدھا پہلی جنابے والا تو جلد تو شروع کرو نا تے آخری تو یقین منو بھائی لطف آ جاتا۔ میں انجا نہیں آخر بھائی اعلیٰ اس برے صغیر پاک و ہندی اعلیٰ حضرت دی چوڑ دا فقیر پیدا ہی نہیں ہوا، میں بالکل یہ ثابت کرنے واسطے تیار ہوں۔ یعنی ان فتاوی شامی کتنا مضبوط اور مربوط فتوے دی کتاب ہے، میں آپ نے یقین دلانا فتاوی شامی بھی ایسے مقام تجب ہے جتھے اعلیٰ حضرت بولے، امام شامی بھی ایسے مقامات تک خاموش ہے جتھے اعلیٰ حضرت نے قلم چلایا، کوئی سمجھ کوئی نہیں۔ ہوں جیڑی قوم عمران حاسی نو سنے
تے جا پھر قریشی میں سنے تو بات بخشی بخشائی قوم ہے جی اللہ توجہ فرماؤ علم نال تا سن ہوا بھی کوئی لگی نا تا علم بھی اللہ معافی دے علم اوہی آ جڑا وڈیاں کو لسان پہنچیا بس میں بات دعوے نال کہنا 5 منٹ آل سنت اختلاف ختم ہو سکتا اگر دیانتداری نال بہ ونجن ایک میں 5 منٹ آل حضرت نو سارے اپنے امام من دیں پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ من دیں شیخ محقق نو من دیں مجدد پاک نو من دیں اے میں بر صغیر دی گل پہ کرنا داتا علی جویری پاک نو من دیں انہاں دی کتاباں موجود ہیں سارے مسائل ان بزرگاں نو فیصل چ بناؤ ان کل فیصلہ لے لو میں آدھا 5 منٹ جو مسئلہ حل ہوا سی انہاں دے تے اتفاق کر لو جڑا انہاں دا عقیدہ سارے مسئلے دا میں یقین نال کہنا کوئی مسئلہ تساں نہ لو انہاں بزرگاں لکھیا ایمان ابو طالب ہوئے خلافت بلا فصل ہوئے تفضیل شیخین ہوئے جناب والا مشاجرات صحابہ والا معاملہ ہوئے حضرت امیر معاویہ میں آدھا کوئی بھی مسئلہ جڑے اس وقت اہل سنت دے مابین مختلفی مسائل ہیں وہ کوئی جتنے بھی لے لو تساں میں آدھا انہاں نو سارے اکابرین من دیں بھی ساڑے اکابر ہیں انہاں دی تحقیقات موجود ہیں تو دائیں بائیں منہ مارن دی لوڑ کیڑی بات پلے پڑی ہے کہ نہیں فیصل یا تو آکھو بھی اساں انہاں تو وڈے ہیں اساں انہاں تو زیادہ دین سمجھ لیا تے جے انہاں تو زیادہ سمجھیا نے تو وہ تہاڈی سمجھ وچ اساں فرق آ رہا ہے کوئی گڑبڑ لگ دی ہے سن تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تساں کی سمجھیا تے جو انہاں بزرگاں لکھیا وہ تو وہی جناب 1400 سالہ ورثہ جڑا ساڈے کول پہنچیا بے شک بس ان زیادتی اہل سنت نو کیوں برباد کر رہے کیوں تقسیم در تقسیم اہل سنت نو کر رہے ہو ان بزرگاں نو فیصل چ بناؤ انہاں دے اوتے جناب والا فیصلہ چ کرو جڑے انہاں دے عقائد ہیں اس تے پکے کھلو جاؤ دائیں بائیں جان دی لوڑ ہی کوئی نہیں لیکن ساڈا معاملہ پتہ ہے کہ اہل سنت دا اصل اس ایک معاملے خود کفیل ہاں ساڈا یقین من پوری دنیا چ ساڈا مقابلہ کوئی پتہ ہے کیڑا جی ساڈا ہر پیر غوث پاک ہے تے ہر مولوی قائد اعظم ہے ہاں جی حقیقت گل ہے واقعی ساڈا رول ہے ہر بندہ جس دے جناب والا ہوئی آکھے صدر کون آکھے کوئی نہیں اتھا رول ہے جس پیر دے 4 مرید ہیں وہ آدھا امت دا بیڑا تے میری وجہ تو ترہ خلوتا ہے ڈبو آئی خطیب سمجھدا بے میں جڑی تقریر پہ کردا نا میں تقریر نہ کی پوری امت ڈب ویسی گمراہ ہو جائے تو نات خان یہ سمجھی کرتا میں نات نہ پڑھی تے جنت کسی نے بڑا نہیں کسی نہیں جانا وہ جنت یہ ٹکٹاپڑی جے وچ رکھی کرتا مصیبت ہے ساڈے اہل سنت جے پہ گئی سمجھ یہ کوئی نہیں ہے اس واسطے نوجوانوں دیانتداری نال پہ گل کردا اے جنہ دے نانیاں نیازاں کھا کھا کے پیر پلے نا ہاں انہاں دے عقائد ویکھو کیڑے اعلی حضرت دے مجدد پاک دے غوث پاک دے داتا علی جری پاک حضرت جناب والا قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ انہاں دی کتاباں موجود ہیں کوئی ایک دسو کہ انہاں دا دوجیاں دا کوئی اور عقیدہ ہوئے تو اعلی حضرت کو اور بیان کیتا ہوئے بات پلے پئی ہے کہ نہیں ہاں اس واسطے یہ ڈنڈیاں نہ مارو اپنے اکابرین نو ویکھو کہ انہاں کے لکھیا تو دین زیادہ سمجھ لیا تو میں خیر تقریر بڑی لمبی ہو گئی ہے تو میں آپ دی خدمت اس کی عرض کر رہا سا میرے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ ہاں سبحان اللہ یہ جناب والا تنزیح المکانت الحیدریہ عن وسمت عادل جاہلیہ دا حوالہ دے رہا سا یہ 28ویں جلد چے اعلی حضرت کو ایک سوال ہویا کہ مولا علی نے اسلام قبول کیتا 8 سال 9 10 14 مختلف اقوال ہیں اسے آکھ سکتے ہیں 8 سال تو پہلے آپ مومن نہیں سن ایک سمپل جا سوال ہے تو اس دی جواب پوری کتاب ہے آل فرمایا کہ اسلام نے 2 ہستیاں شخصیات ایسی ہیں امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا صدیق اکبر عتیق اطہر علیہ الرضوان الاجل الازہر دوسرے امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ وسنا فرمایا یہ 2 ہستیاں ایسی ہیں جو عالم ذریت سے لے کے عالم ولادت تک عالم ولادت سے لے کے سن تمیز تک سن تمیز سے لے کے روز بیست تک روز بیست سے لے کے وقت وفات تک وقت وفات سے لے کے ابد الاباد تک قطعاً حقیقتاً مطلقاً اسماً وہماً مسلمان تھے مسلمان ہیں مسلمان رہیں گے
اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عالم ذریت سے لے کے عالم ولادت تک ان کا اسلام میثاقی تھا، الستو بربکم کے تحت، اور روز ولادت سے لے کے سن تمیز تک ان کا اسلام فطری تھا، کل مولود یولد علی الفطرہ، اور سن تمیز سے روز بعثت تک ان کا اسلام توحیدی تھا، ایک لمحے کے لیے بھی شرک کی آمیزش اور کفر کی آمیزش نہیں ہے۔ یہ تو وہ مومن ہے، سمجھ آئیے کوئی نہیں آئیے، جو ہمیشہ سے مومن ہے، ہمیشہ مومن رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور ان میں سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ ہاں یہ تو خود مولا علی نے مور لگا دی، بلکہ حضرت ابن عباس حبر الامہ حضور کے سگے چچا کے بیٹے اہل بیت میں سے، یہی فتح رضویہ شریف ازلال القاوم بارس حضرت کا 28ویں جلد صفحہ 416 پڑھی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا جی سر یہ بتائیے کہ سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ آپ نے فرمایا تو نے حضرت حسان کے اشعار نہیں سنے؟ وہ سنا دوں آپ کو؟ ہاں، مطلع القمرین کے اندر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، بڑے دعوے سے لکھتے ہیں، فرمایا یہ بات پائے ثبوت کو پہنچی ہوئی ہے، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں مصطفیٰ کریم کی نعت کے بعد کسی کی منقبت کی ڈیمانڈ اگر خود میرے نبی نے کی ہے تو وہ ایک ہی ذات ہے جس کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اور حضرت حسان سے ڈیمانڈ کی، اجنات خان ہوا کو نا شان صدیق اکبر تے کوئی دو شعر سناتے کھرکن شروع ہوئے اندہ میں کلمہ پا کے تشریف کٹو بھئی مولا علی دے امام دی تعریف کر دیں تن موت کون دی ہے؟ جن کی تعریف جن کی شان میں اشعار سننے کی ڈیمانڈ خود مصطفیٰ کر رہے ہیں، اور حضرت حسان نے پڑھے، پڑھ دوں اذا تذکرت شجوا من اخی شقت فاذکر اخاک ابا بکر بما فعلا خیر البریت اتقا وعدالها بعد النبی وأوفاها بما حملا ثانی اثنین في الغار المنيف وقد طاف العدو به الصعد الجبل حب رسول الله قد علموا من البریت لم یعدل به الرجلا اذا تذکرت شجوا من اخی فرمایا تو انو کدی تواڈے اپنے جگری یاد دی یاد ستاوے نا تو مصطفیٰ دی جگری یار ابو بکر نو یاد کر لے ہائے ہائے سبحان اللہ توجہ ہے کوئی خیر البریہ فرمایا امت میں سب سے بہتر ابو بکر اتقاہا سب سے بڑا متقی ابو بکر عادلہا سب سے زیادہ عدل قائم کرنے والا ابو بکر اوفاہا اور سب سے زیادہ عہد نبھانے والا ابو بکر بعد النبی خیر البریہ کون؟ ابو بکر اتقا کون؟ ابو بکر عدل قائم کرنے والا کون؟ ہائے 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 وفا نبھانے والا کون؟ ثانی اثنین توجہ ہے نا کیا ہے؟ دو میں سے دوسرا شیعہ کہتے ہیں نہیں وہ غار میں ابو بکر نہیں تھے تو میں کہ مولا علی سن اچھا اتنی جرت یہ بھی نہیں کر دے یہ نہیں آدھے مولا علی سن کیونکہ وہ پتا بھی وہ بسترے تھے سن ایسے بھی غیرت قوم ہے نا قسم سے بھئی جھوٹ بھی بولنا مکر بھی کرنا تو گل بندی بھی کوئی نہیں
آخر جی وہ غار جڑا نا جب ابو بکر نہیں سکتا. میں کہا کون سی؟ پتہ نہیں. اچھا پوچھنا کون سی؟ پتہ نہیں. یعنی ایویں ابو بکر پاک تا منہ مارنا گند گھولنا ہے. گل سمجھیے کوئی؟ اور انہوں تو بڑا بڑا مجتہد ہو. میں کلپ سن کے تو میں سر پکڑ کے بہ رہا بھئی. اب پہلے تو آئی نا کہ مولا علی دی عظمت و شان بیان کرنے وچ اتنا غلو کر وینا کہ ابو بکر نو مقابلے کھڑا کر دیونا بلکہ مقابلے تو معزول کر دیونا تقابل تو اتھے عجیب تماشا. بھئی او جی غار چ ابو بکر نہیں سن. میں کہا کون سن؟ کون سن؟ میں کہ نبی پاک بھی مور لا دیتی جدوں حضرت حسان حضور دے سامنے آکھیا دو میں سے دوسرا جب دونوں غار میں تھے حضور یہ نہیں فرمایا ابو بکر نہیں کو ہو رہی ثانی یسنین فی الغار المنیف وقت طاف العدو به الصاعد الجبل. یعنی میرا جب دو میں سے دوسرا ہن ذرا توجہ کرنا. دو میں سے دوسرا پہلے مصطفیٰ دوسرا ابو بکر. تو یہ تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 نے واضح جناب والا قرآن کی نص سے ثابت ہو گیا کہ مصطفیٰ کے بعد دوسرا ہے ہی ابو بکر. امت مصطفیٰ میں محبوب نبی کے بعد دوسرا ہے ہی ابو بکر. یعنی امت میں پہلا کون ہے؟ سمجھ نہیں آئی ہے تو میں کہتا تو قرآن فیصلہ کر چھوڑا. ثانی یسنی دو میں سے دوسرا پہلا کون؟ پہلے مصطفیٰ کریم تو دوسرا کون؟ تو امت میں پہلا کون؟ مجھے یہ کوئی نہیں ہے. اللہ جب وہ دونوں غار میں تھے اور دشمن جو ہے وہ ڈھونڈ کے لیے یوں اوپر گھوم رہا تھا. ہائے ہائے توجہ کرنا. کان حب رسول اللہ قد علم من البریۃ لم یعدل بہ الرجل. یا نبی اللہ ساری دنیا جانتی کیا آپ اللہ کے محبوب ہیں. ابو بکر آپ کا محبوب ہے. یا نبی اللہ ساری دنیا جانتی ہے ابو بکر آپ کا وہ محبوب ہے کہ اس محبوبیت کے مقام پہ کوئی اور نہیں پہنچا. اور ساری دنیا جانتی ہے کہ جو آپ کے نزدیک ابو بکر کا سٹیٹس ہے وہ کسی دوسرے کا نہیں ہے. قد علموا من البریۃ لم یعدل بہ الرجل. توجہ ہے کوئی نہیں؟ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا نہیں اے شعر ٹھیک ہے تو اے غلط ہے. صدقت یا حسان. حسان جو تو آکھیا سچ آکھیا. خیر البریہ بھی یہ اتقا. ویسے میں عرض کر رہا تھا کہ افضلیت صدیق اکبر پہ جو ہے ازجلال المقام مارس الاتقاء بھی پڑھ لیں مطلب القمرین بھی پڑھ لیں غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق بھی پڑھ لیں. لیکن تفضیل شیخین پہ جو اعلیٰ حضرت نے اختصار کے ساتھ انتہائی مختصر اور جامع تفضیل شیخین کو بیان کیا نا وہ فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب عقیدہ سادسہ کا صفحہ 371 ہے. میرے سیدی عالم فرماتے ہیں توجہ بھائی توجہ. آپ کسی مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ ہاں پتر میں سمجھ آ گئی ہے جڑے یہ بڑا جناب ہوندا ہے. یہ جڑے طلباء ہوندے نا یہ آندھی تنقیدی نظر نال لکھن کے شے پیش کردا. اچھا وقت جڑے پیش کیتا تو وقت ایک دوسرے اشارہ کر ٹھیک پہ کردا. ہاں ٹھیک توجہ کوئی پرانی ریت ہے جی ہاں جی ہاں غوث اعظم کو بھی آنے ہوں انہوں کو پوچھو میں نے غوث سمجھ گیا ان کے سمجھ گیا. آپ کو سلام ہے. آپ جس مدرسے میں پڑھتے ہیں سبحان اللہ یہ وہ اپنے خالد صاحب مفتی نواز صاحب رحمۃ اللہ بالکل ٹھیک ہے زندہ باد. تھوڑے بولے بھی کرو. توجہ کوئی نہیں ہے؟ توجہ کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ویسے میری بڑی خواہش ہے مدینۃ العلوم دے وچ جان دی. یقین من میں کئی دفعہ گجروں والے جو گزرے ہیں تو اکرام اللہ صاحب انہوں نے میں 2 بار فون بھی کیتا. انہیں ایک بار تو روٹی بھی پکا رکھی ہے گھر. پھر میں اگہ نکل گیا. میں آخر میرے کو پیچھے نہیں مڑے گا آپ کو کھا لو. تو جو کوئی نہیں وہ میرے کلاس فیلون مولانا عبدالرازق صاحب کوئٹہ لے وہ میرے بڑے بیلی یار ہیں. تو میرا پتر بھی اتھی درس نظامی کر رہا کوئٹہ تو وہ جناب والا. تو میری بڑی خواہش ہے مدینۃ العلوم کدھر کوئی دعوت شاوت کوئی روٹی شوٹی کھواؤ آوڑ سانس ہے تو آڑے مدرسے سے وزٹ کریے. یہ تقریبی ہے ادھر قریب ہی ہے.
جی بیٹا اچھا اس میں پڑھتے ہیں جامع، میں سمجھ رہا تھا مدینہ العلوم، مدینہ العلم، اچھا اچھا جی اچھا 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 صحیح ہے صحیح، اچھا ماشاءاللہ دعوت اسلامی بھی زندہ باد، دعوت اسلامی سے دلوں پیار کر دیں۔ اب میرے اس دل تے دو ہی بندے کھلوندے نہیں، یا امیر اہل سنت یا ڈاکٹر جلالی، میں ایڈا سخی بندہ کوئی نہ، اب میں ایک پیر کھول گیا تو بڑا پھنڈ کے میں نہ دا حضور ہمارا تو جو آستانہ ہے نا یہ جو بھی آ جائے ادب والا ہے بے ادب ہے سب کو ہم سینے سے لگاتے ہیں، میں کہا تھوڑا سینہ کے لیٹرین ہے، سمجھ نہیں کوئی نہیں آئی، جیڑا آوے تھی جناب لینے ہیں سینے نہ میں کہا پہلا جنابی والا اس نے دسو ہاں سینے نہ لاؤ اس نے بندہ بنانا آستے، سمجھ نہیں کوئی نہیں آئی، جیڑا آوے ادب والا تاں بھی سینے بے ادب آوے تاں بھی سینے، توجہ ہے کوئی نہیں؟ ہاں اللہ اکبر، اسلام صرف محبت نہیں سکھاتا، اسلام دشمنی بھی سکھاتا ہے، ہاں یہ بات یاد رکھنا، بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ ضرور سنیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور بھائی تو ادھر نے رکھو میری اپنی گل ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اتدرون ای الاعمال احب الی اللہ، اے میرے صحابہ اللہ کو تمام نیک اعمال سے بڑھ کے سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ ایک صحابی کھڑا ہو گیا الصلاۃ والزکوٰۃ یا رسول اللہ، یعنی بلا نماز اور زکوٰۃ اللہ نے بڑے پسند ہے، حضور خاموش رہے، صحابہ سمجھ گئے جواب مطلوبہ نہیں ہے، پھر حضور نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک صحابی کھڑا ہو گیا الجہاد فی سبیل اللہ یا رسول اللہ، یعنی بلا جہاد فی سبیل اللہ اللہ کو بڑا پسند ہے، پھر بھی نبی پاک خاموش رہے، صحابہ سمجھ گئے یہ بھی جواب مطلوبہ نہیں ہے، پھر خود نبی پاک بولے ان احب الاعمال الی اللہ الحب للہ والبغض للہ، فی اللہ کے لفظ بھی الحب فی اللہ کے لفظ، فرمایا اللہ کو نماز روزہ حج سب پسند ہے، لیکن سوال یہ کہ ان نماز روزہ حج سب سے بڑھ کے جو عمل پسند ہے وہ ہے اللہ کے لیے کسی سے محبت رکھنا، اللہ والوں سے اللہ کے لیے محبت رکھنا، اور اللہ والوں سے دشمنی رکھنے والوں سے دشمنی رکھنا۔ یہ میں نے ترجمہ اس لیے کیا کہ حب اللہ بغض اللہ، اس کا کوئی میں بندوں سے ہی بغض رکھنا ہے تو بندوں سے ہی پیار کرنا ہے تو بندے بھی پھر فرق کرنا پڑے گا نا، کیڑے بندے، اس کا مطلب اسلام صرف محبت نہیں سکھاتا، یاد رکھیں جس طرح اسلام کے اندر نماز روزے حج زکوٰۃ سے بڑھ کے اللہ کے لیے کسی سے محبت رکھنا اتنا بڑا عمل ہے، اسی طرح اللہ رسول کی رضا کے لیے کسی سے دشمنی رکھنا دین کی وجہ سے یہ بھی نماز روزے سے بڑھ کے عمل ہے، یہ بات پلے باندھ لیں، اس لیے ہر ایک کو سینے سے مت لگائیں، ہر ایک سے دوستی مت رکھیں، ہاں جس کے ساتھ دوستی رکھنی ہے، جس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانا ہے، رشتہ داری جوڑنی ہے، پہلے اس سے پوچھو تو شاہد عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے، جیڑا نبی دے دشمنوں اپنا دشمن نہ سمجھے، پھر وہ کیا ہے نبی دے یارن بھوکن والے اپنا یار بنائی رکھ دے، پہاڑے جاوے تیریاں تبلیغاں تو پہاڑے جاوے تیرا علم تے مدرسے تیری طریقہ تے تنظیمہ، سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی، کیوں تنویر صاحب؟ ہاں اے میری جیل دے سنگیت، ہاں اسا ہکے بیر کے چلے آسے انجی گل نہ بڑا دلیر ہے سبحان، تو اسا انجو تھا دھوم پائی رکھیے نا ڈالے جیلے، ہاں میں جرأت و بہادری، جرأت و بہادری، غازی تیری جرأت کو، غازی تیری عظمت کو، وہ غازی صاحب دے بڑے بھائی تو ادھروں سید عنایت الحق شاہ صاحب تو کچھ اور حضرات آئے نا جیل تیجے دن آگے سعد رفیع سعد وہ کیڑا ہی جی نون لی گالا سعد خواجہ سعد بھئی اس نال سب تو پہلے تو اڑی گل کی تھی اس آکے سارے دی گل کرو اس غفران سیالوی دی گل نہیں کرنا اس نو اساں کوئی نہیں چھوڑنا کیونکہ غازی صاحب دے چیلم آئی نا وہ دی NOC میرے نام تے سی اس نو اساں نہیں چھوڑنا انہوں نے آکھا بھی پہلے گل ہی اس دی کرنی ہے جو خیر پھر جناب من تک گیا یہ تیجے دن میرے جی تو اڑی ضمانت میں اس وقت تک ضمانت نہیں لینی جب تک ایک بندہ بھی اڈیالہ جیل چاہے انجی گل ہے جی میں نہیں گیا میں آکھنا الحمدللہ سارے گئے میں آخری گروپ نال باہر ہیں الحمدللہ ڈٹ کے رہے ہیں
سپریڈنٹ جیل میں آ کے میں کہ یار حسن کدھر اکٹھا کر مہربانی کر. اس آ کے نیو جیل بنی ہے. وہ نیو جیل پتہ کہ اللہ تو سارے نو ایک کار بکھاوے. وہ ہے بھی اتنی ساری چھوٹا جا کمرہ جی میں ورچی خانہ ہوندہ نا اتنا چھوٹا جا یعنی میں کہ دساں کتنا کو سی اور چھوٹی جناب اسے 4 بندے اس ایک جناب والا چکی جناب والا 8 12 بندے ہونے تو گئے. تو اتنا ظلم عظیم کہ وہ واش روم بھی جناب انہاں اتویچ ہی رکھتا ہے اور ایک سائڈ پہ صرف حنیف قریشی چھپدائی باقی عارش آواز ہے. توجہ ہی کوئی توجہ فرماؤ یار گل سنی کرو توجہ سنو سر. او جناب یقین منو اثر تو شروع ہوندیا سے اثر تو بعد میں جناب گھنٹہ تقریر کردہ ہیں. پھر راتی جناب 11 بجے تک ہو جیل گونج دی آئی پولیس والے بھی ہاتھ بن دیا ہے. میں کہیں جی اسی اللہ خیر کرے. تنویر صاحب نو اللہ برکت دے بہت جرت اور بہادری ماشاءاللہ انتہائی بہادر انسان. آپ بہادران دے بندے لڑ لگے تو بہادری بن جانا. تو اللہ اکبر تو تھک گئے ہون. میرا دل پہ کردہ میں ان تقریر شروع کرا. میرے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفضیل شیخین پہ جتنی کتابیں لکھی ہیں نا مطلب قمرین ہو گئی ازرار القاء ہو گئی خیط التحقیق ہو گئی اس سب کا نچوڑ جو ہے نا فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل وصحبہ صفحہ 371 پہ اعلی فرماتے ہیں یہ نوجوان ذرا توجہ فرمائیں غور سے یہ ذرا آپ طلباء خاص طور پہ غور سے سنیں. فتاوی رضویہ شریف 29ویں جلد صفحہ 371 فرمایا سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت مطلقہ پر شہادت ناطقہ ہے. اور وہ شہادت ناطقہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہ اللہ کے نزدیک سب سے اعظم اکرم افضل کون؟ جو اتقا. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہیں اور بھی لفظ اتقا آیا ہے؟ اور میں ہاں سورۃ اللیل کی آیت نمبر 18 میں آیا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حمد ہے باری تعالیٰ کے لیے جس نے کسی کی تلبیس و تدلیس اور حق و باطل کی آمیزش و آویزش کی جگہ نہ چھوڑی. اور میرے رب نے اتقا کے ساتھ اس وصف حمید کی تعیین فرما دی جو وصف حمید سوائے صدیق اکبر کے کسی اور میں پایا ہی نہیں جاتا. کیونکہ وصف جنب الاتقا الذی یؤتی مال ہو یتزکا کہ یہ مال دینے والا کون ہے؟ جو چاہتا ہے میرا مال ستھرا ہو جائے. فرما اس میں اہل تشیع کہتے ہیں کہ اس سے مراد مولا علی ہیں. اہل سنت کے مفسرین کے اجماع ہے کہ اس سے مراد ابو بکر ہیں. اب شیعہ حضرات جو اب اس کو پوری تفصیل سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کی جو 28ویں جلد ہے ازلال القاء سے اس کا پہلا مقدمہ جو ہے نا وہ اسی پہ ہے. وہ بڑی تفصیل اعلیٰ حضرت نے لکھی وہ پڑھ لیں. پہلے امام فخر الدین رازی کے حوالے پھر حاشیہ برداری اعلیٰ حضرت نے کی کمال. وہ ٹائم نہیں ہے اس لیے میں نے مختصر یہ جناب 29ویں جلد آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ یہاں پہ بڑی جامع انداز میں مختصر. اہل تشیع کہتے ہیں کہ اس سے مراد مولا علی کیوں؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون کہ وہاں مولا علی مال دینے والے ہیں. اب وہ بات بھی محل نظر ہے تحقیق طلب ہے کہ وہاں مولا علی ہیں یا نہیں. لیکن ہم مان لیتے ہیں کہ وہاں مولا علی ہیں تو کہتے ہیں چونکہ مال دینے والے وہاں مولا علی ہیں تو یہاں بھی وہی مال دینے کا ذکر ہے تو یہاں بھی مولا علی ہیں. تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حمد ہے جس نے کسی حق و باطل کی آمیزش و آویزش کی جگہ نہ چھوڑی. فرمایا اللہ نے اتقا کے ساتھ اس وصف حمید کی تعیین کر دی جو سوائے صدیق کے کسی میں نہیں پایا جاتا. اور بچے کدھر جاندے ہو؟ آئے واہ شریف صدقے کتنے پیار نال ایک بار پھر آ گیا اتنے پیار نال اس آکھا نا میں قربان جاؤں تیرے تو توجہ کوئی نہیں توجہ فرماؤ ذرا. ہائے ہائے
یقین منو پیار آیا اس بچے تک اتنے واش روم آیا توجہ اجے تو بہت سارے واش روم آنا تو جی تس حال میرے نال پہ کر دیو میں سارے نو واری واری بھیجنا اچھی آپ کو سبحان اللہ تو میں کہ پیارز کردہ صاحب دی خدمت فرمایا اتقا دے نال اللہ اس وصف حمید دی تعین کر دیتی جڑے سوائے صدیق دے کسی اور پایا جاندہ نہیں وہ کی وصف حمید ہے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَا عارض فرماتے ہیں اگر یہ اللہ آگے نہیں فرماتا نا اللہ یؤتی مال ہوئی تو زکاة پہ بات ختم ہو جاتی تو یہ بات مبہم رہتی لیکن واضح کیسے ہو گئی وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَا اللہ نے فرمایا یہ مال دینے والا کوئی اور نہیں ہے یہ وہ ہے جس پر کسی کا بھی احسان نہیں کہ اس احسان کا بدلہ چکا رہا ہے اچھا وہ کون ہے وہ وہی ہے جس کے متعلق میرے نبی نے خود فرمایا کہ سب کے احسانوں کے بدلے میں نے چکا دیے مگر صدیق وہ ہے جی آیا اور میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام رضا رحمۃ اللہ علیہ فتح رضوی شریف کی 28ویں جلد اس کے صفحہ 157 پہ کمال جملہ لکھا میں اس کو دھیمے انداز میں بولتا ہوں آپ کی زوردار سبحان اللہ سننے کے لیے اعلیٰ فرماتے ہیں مولا علی وہ ہیں جن پر مصطفیٰ نے خرچ کیا جن کو مصطفیٰ نے بیٹی دی ابو بکر وہ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ پہ خرچ کیا جنہوں نے مصطفیٰ کو بیٹی دی اللہ کمال نہیں فرمایا مولا علی تو اس وقت پرورش پا رہے تھے جب ابو بکر مال خرچ کر رہے تھے ایک اور بھی بڑا ڈاڑا جملہ لیکن تو ہضم کوئی نہیں کرنا ہاں میں تو سچی بات دستا نہیں وہ تو آج بھی ٹھیک نہیں ہے اس واسطے ہاں وہ جملہ ذرا تھوڑا وزنی ہے آپ کے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اسی صفحہ 157 فرمایا ابو بکر تو وہ ہیں علی وہ ہیں جن پر میرے نبی کے دنیاوی احسان بھی ہیں دینی احسان بھی ہیں یہاں صرف دنیاوی احسان کی بات ہے تو فرمایا ابو بکر وہ ہیں جن پر میرے نبی کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دینی اعتبار سے تو احسان ہے دنیاوی اعتبار سے احسان نہیں ہے توجہ کوئی نہیں ہے بلکہ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر کی مجھ پر احسان ہے یہ دنیاوی اعتبار کی بات ہے دینی اعتبار کی نہیں ہے ہاں تو خیر میں عرض کر رہا تھا فرمایا یہ ابو بکر ہے جو مال خرچ کرنے والا ہے اور یہی ان کی افضلیت کا معیار ہے ہاں وہ سورۃ الحدید آیت نمبر 10 پڑھ لیں پھر کبھی آؤں گا سناؤں گا یہ سارا مضمون اس کے اندر موجود ہے جی ہاں تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ تفضیل شیخین کے حوالہ سے نا یہ فیصلہ بھی مولا علی کا ہے یقین جانی مولا علی نے حد کر دی یہی الظلال القامی بارس وقت کا فتح رضوی شریف 28ویں جلد اس کا صفحہ 673 آپ پڑھیں نا تو اعلیٰ فرماتے ہیں امام دار قطنی بعض حضرات سنن دار قطنی کا حوالہ دیتے ہیں نہیں امام دار قطنی کی المختلف والمختلف اس کا حوالہ ہے فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل 2 جگہ اس روایت کو لائے کتاب السنہ امام ابن ابی عاصم بھی اس کو لائے السوائق المحرقہ کے اندر بھی موجود ہے اور اعلیٰ حضرت نے الظلال القامی بارس وقت صفحہ 673 پہ اس کو ڈیٹیل سے بیان کیا اور صحیح حدیث ہے امام زابی نے اس پر صحت کا حکم لگایا ہے اس کا ایک ترک ضعیف ہے جو اعلیٰ حضرت جس ترک سے لائے وہ صحیح ہے اور وہ کیا فرمان ہے مولا علی کا لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر وعمر الا جلدت عدل المفتری مولا علی فرماتے ہیں جس کو میں نے دیکھا کہ وہ مجھے ابو بکر عمر پر فضیلت دیتا ہے میں اس کو لمحہ پاک دی تشریف کرسا مولا علی فرمانے لمحہ پاؤ سمجھ کوئی نہیں ہے تشریف کٹو تو مولا علی فرمانے جس نے مجھے ابو بکر عمر پر فضیلت دی میں اس کو گن کے 80 کوڑے لگاؤں گا اور فضائل الصحابہ کے اندر صحیح حدیث ہے حضرت عمر نے اپنے دور میں ایک تفضیلی کو 80 کوڑے یہ حد مفتری کی لگائی ہاں وہ بھی صحیح حدیث ہے ابو بکر حضرت عمر نے لگائی حد مفتری کی تو مولا علی نے اس چیز کو قائم رکھا فرمایا جس نے
مجھے ابو بکر عمر پر فضیلت دی ہیں جی. اور نیفا ٹیرا ہے نا پنڈی والا وہ دے مولا علی ود کسے حد لائیے. میں کہ پتر مولا علی تو پہلے عمر پاک لائیے جی. فضائل الصحابہ دے اندر صحیح حدیث ہے. تو مولا علی فرماتے ہیں جس کو میں نے دیکھا کہ مجھے ابو بکر عمر پر فضیلت, میں اس کو 80 کوڑے لگا. اب ذرا توجہ کرنا. اعلیٰ فرماتے ہیں جو تفضیل شیخین کو ظنی سمجھتے ہیں ان سے ایک سوال کرو کہ مولا علی اس کو ظنی سمجھتے ہیں یا قطعی سمجھتے ہیں. واہ 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 کیا بات. فرمایا مولا علی تو اس کو قطعی سمجھتے ہیں تبھی حد جاری فرما رہے ہیں. اچھا اگلی بات ایسی میں کرنے لگا ہوں جو میرا خیال ہے لکھی اعلیٰ حضرت نے کہیں اور مجھے تو ملی نہیں ہے. توجہ کرنا. یہ حوالے دیتے ہیں نا فلاں نے بھی لکھا مولا علی افضل فلاں نے. میں آخر جیڈا بھی کوئی بڑا ہوئے نا مولا علی تو تھلے ہے. اعلیٰ حضرت فرمایا کہ جس نے مولا علی کے معارض و مخالف یہ قول کیا یعنی مولا علی کی تفضیل کا, اس کا قول خطا پہ مبنی ہے, وہ خاطی ہے. سمجھے یہ کوئی نہیں آئی. اچھا میں دھیمے انداز میں بولتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے. ہم کہتے ہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا حق ادھر جدھر علی, تو میں نے کہا صرف جنگ جمل جنگ صفین میں مولا علی حق پہ نہیں تھے, مسئلہ تفضیل میں بھی مولا علی حق پہ تھے. اور حق وہی ہے جو مولا علی نے ابو بکر کے حق میں حق بول دیا کہ لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر عمر الا جلت ود المفتری. تو جب مولا علی نے فیصلہ کر دیا بات ختم. اب بات میری تو ختم نہیں ہوئی, تقریر تو آدھی رہتی ہے لیکن ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے. میں نے واپس بھی جانا ہے, آپ تھک بھی گئے ہیں. آئندہ آپ بلائیں گے یہیں سے شروع کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.